مطلب پھرنا، ارتداد کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، لوٹنا، اور مرتد کہتے ہیں جو دین سے پھر جائے، جو دین سے لوٹ جائے۔ آج کل ہمارے ماحول میں آئے دن اس طریقے کی خبریں مل رہی ہیں کہ فلاں شخص نے جو ہے اسلام کو چھوڑ دیا کسی لڑکی کی وجہ سے، فلاں لڑکی نے جو ہے اسلام کو چھوڑ دیا کسی لڑکے کی وجہ سے، اور سوشل میڈیا کے اوپر خبریں گردش کر رہی ہیں، اور خود ہمارے شہر کے کئی معاملات ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے مسلمان لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مسلموں کے ساتھ شادی کی۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق، واللہ عالم یہ رپورٹ صحیح ہے یا غلط ہے، 40,000 لڑکیوں نے اب تک اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے شادی کر لی۔ اب بھی اگر جو ہے ہم نے اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا تو آنے والا جو وقت ہے وہ اور خطرناک ہوگا۔ ارتداد پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ارتداد پھیل رہا ہے؟ کیوں لوگ دین سے نکل رہے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، انشاءاللہ اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا حل کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ارتداد کیوں پھیل رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس دین کی اہمیت نہیں معلوم۔ اس دین کی ہمیں اہمیت نہیں معلوم، اس وجہ سے لوگ جو ہے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر دین کی اہمیت کو معلوم کرنا ہے تو حلیۃ الاولیاء تفسیر طبری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت میں امت محمدیہ کے فضائل کو دیکھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھے نبی نہ بناتا بلکہ امت محمدیہ کا ایک فرد بنا دیتا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی اس طریقے سے دعا کی کہ مولا مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرما دیتا۔ تو اس دین کی اہمیت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ اس دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے اس دین کے لیے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ ابتدائی اسلام میں کس طریقے سے مسلمانوں نے پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو اس دین کی اہمیت کو ہمیں ہمارے بچوں کو بتانا ہوگا کہ یہ دین کتنی اہم چیز ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر کی 3 جلد میں ابن کثیر نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، بغور آپ سماعت کریں۔ صحابہ کی جماعت میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسلمانوں کے ساتھ ایک لشکر میں تھے، عیسائیوں نے حملہ کیا اور عیسائیوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد جب انہوں نے تمام مسلمانوں کو اپنے عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو حضرت عبداللہ کی لیاقتیں، صلاحیتوں کو دیکھ کر بادشاہ نے کہا کاش یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر یہ عیسائی ہو جائیں۔ بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا عبداللہ اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، عیسائیت کو قبول کر لو
تو میں اپنی حکومت کا فلاں علاقہ تمہیں دے دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو تم میرے سامنے بہت چھوٹی پیشکش کر رہے ہو، اگر تم یہ کہو کہ میں تمہیں ساری حکومت دے دوں گا، صرف تم اپنے دل سے ایک سیکنڈ کے لیے نبی آخر الزماں کی محبت کو نکال دو تو میں تمہاری تمام دولت حکومت پر ٹھوکر مار دوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک سیکنڈ کے لیے اپنے دل سے نہیں نکالوں گا، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اور الحمدللہ میں ہر چیز سے زیادہ محبت بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ سے کرتا ہوں۔ جب بادشاہ کے سامنے اس طریقے سے کہا تو بادشاہ کو جلال آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ابھی ان کی جو اکڑ ہے ابھی 2 منٹ میں صحیح ہو جائے گی۔ بادشاہ نے آرڈر کیا کہ کڑھاؤ لایا جائے، آگ جلائی جائے، اس میں تیل ڈالا جائے، کھولایا جائے، اور اگر یہ اسلام چھوڑتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو اس میں ڈال دیا جائے۔ ویسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب کھولنے لگا تو بادشاہ نے ایک قیدی کو بلوایا اور اس میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ڈالا پتہ نہیں چلا کہ وہ انسان کہاں چلا گیا، جل بھن کر کوئلہ ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر کہا عبداللہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، موقع ہے، اگر تم اسلام چھوڑ دو تو تمہیں تمام اعزاز و اکرامات سے نوازا جائے گا، ورنہ ابھی تم نے جو دیکھا وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ جب اس طریقے سے کہا گیا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ میرا جو پیترا تھا وہ کام کر گیا، میری جو منشا تھی وہ پوری ہونے والی ہے۔ بادشاہ نے کہا عبداللہ بہت صحیح وقت پر تم نے ڈیسیژن لے لیا، اگر ذرا بھی لیٹ ہوتے تو سمجھ لیجئے جو اس قیدی کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے ہیں کہ شاید تمہیں میرے ان آنسوؤں سے غلط فہمی ہو رہی ہے، بادشاہ یہ آنسو اس لیے نہیں نکل رہے ہیں کہ میں تمہاری اس سزا سے ڈر گیا، یہ آنسو اس لیے نکل رہے ہیں اے مولا یہ تو ایک جان ہے، اگر میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو مولا تیرے نام پہ سب کو قربان کرتا چلا جاتا۔ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر وارا کروں میں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نا سے دوا اٹھائیں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ اور دل ملا گیا۔ بادشاہ نے کہا اب یہ سزا ان کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں ابھی ڈالو گے 1 منٹ میں پتہ نہیں چلے گا۔ بادشاہ نے آرڈر کر دیا کال کوٹری میں لے جا کے ان کو ڈال دیا جائے، کھانا نہیں دیا جائے، صرف پانی دیا جائے، اگر کھانا پانی دونوں بند کر دو گے تو مر جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے اس اسلام کی خاطر، دین کی خاطر ہمارے اسلاف نے کتنی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کیا،
اس کے باوجود دین کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ اور اس کے بعد کال کوٹری میں ڈال دیا گیا، دن گزرتے رہے، پھر ایک دن بادشاہ کال کوٹری میں پہنچا، سامنے خنزیر کا گوشت کیا گیا، شراب کو رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سمجھ لیجئے کمزوری کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے، لیکن جیسے ہی اسے دیکھا آپ کے بدن میں ایک طریقے سے طاقت آ جاتی ہے، اور آپ نے فرمایا بادشاہ اس وقت میری شریعت مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں یہ گوشت کھا سکتا ہوں جان بچانے کے لیے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں جان بچانے کے لیے شراب بھی پی سکتا ہوں، لیکن نہ تو میں اس گوشت کو کھاؤں گا نہ میں شراب پیوں گا، اس لیے اگر یہ سب کروں گا تو تمہارے نفس کو خوشی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی دشمن اسلام کو اتنی بھی خوشی ملے۔ عزیزان محترم، جب اس طریقے کی بہادری اور اس طریقے کی جمع مردی بادشاہ نے دیکھی تو بادشاہ نے کہا اتنا بہادر انسان، اتنا جانباز انسان، اس کا حق یہ نہیں کہ اسے قتل کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا عبداللہ میری ایک بات تو مان لو، کہ جس سے مجھے یہ رہے کہ میری تم نے ایک بات تو مانی، اور اگر تم میری اس بات کو مانو گے تو میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ میری بس اتنی سی گزارش ہے عبداللہ تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو، میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے اپنی آستین کو اس طریقے سے لیا، اس کے چہرے پہ ڈالا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ اور آپ کے تمام ساتھیوں کو آزاد کر دیا۔ اور جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ ہمیں بھی بوسے والی کہانی سناؤ، ہمیں بھی بوسے والا واقعہ سناؤ، اور تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ نے جب اس واقعے کو سنایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے، اور آپ نے کہا آؤ تمام لوگ مل کر عبداللہ کی پیشانی کو بوسہ دو۔ عزیزان محترم، یہ حضرت عبداللہ کی شان، کس طریقے سے وہ اسلام پر قائم رہے، کس طریقے سے وہ دین پر قائم رہے، اور کس طریقے سے انہوں نے مصیبتوں کا، پریشانیوں کا مسکرا کر استقبال کیا۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، آج ہمیں ہمارے بچوں کو اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس دین کی خاطر کتنی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں بغیر مانگے عطا فرما دی۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیجئے اسلام کی نعمت ہمیں عطا فرما دی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ یہ دین کتنی عظیم نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو اس بات کو بھی بتانے کی ضرورت ہے، انہیں تعلیم بھی دینے کی ضرورت ہے، انہیں جو ہے اپنی تاریخ بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ وہ بچیاں جو سمجھ لیجئے صرف چند سبز باغ دکھائے جانے کی وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ دیتی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر لیتی ہیں، انہیں الاستیاب کی اس روایت کو بھی بتانا چاہیے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سمجھ لیجئے جب کلمہ پڑھ لیا، چوراہے پر مکہ کے چودھریوں نے آپ کو باندھ دیا، اور آپ کے جو ہے شوہر ان کو بھی کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اور آپ کے کو بھی کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے سمیہ اگر کلمہ چھوڑ دے گی تو تجھے آج چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ اسی طریقے سے تیرے اوپر کوڑے برسائے جاتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، حضرت سمیہ کو جیسے ہی اس نے دین چھوڑنے کے لیے کہا،
حضرت سمیہ نے اور زور زور سے سمجھ لیجئے کلمہ توحید کو بلند کرنا شروع کر دیا عزیزان محترم. اور اس کے بعد ابو جہل نے اس طریقے سے آپ کے پیٹ کے نیچے نیزہ مارا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا. اسلام میں سب سے پہلے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بتانا ہوگا ہمیں ہماری گھر کی بچیوں کو کہ کس طریقے سے اسلام کی مقدس شہزادیوں نے اس اسلام کی خاطر اپنی جان کی بازی تک داؤ پر لگا دی. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے نسائی شریف اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے شوہر کا سمجھ لیجئے انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابو طلحہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت دولت مند تھے، بہت پیسے والے تھے. حضرت ابو طلحہ جو کہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے حضرت ام سلیم کے لیے پیغام نکاح بھیجا. بظاہر بہت اچھا رشتہ تھا، لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر اس رشتے کو ٹھکرا دیا کہ ابو طلحہ مسلمان نہیں ہے اور ایک مسلمان کا نکاح ایک مسلمان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اور لفظ جہاد کا تو صرف ہوا بنایا گیا. ہمارے قرآن نے تو یہ کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا کہ کسی مسلمان کا نکاح کسی غیر مسلمہ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کسی غیر مسلمہ کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یا کسی غیر مسلمہ کا نکاح کسی مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. تو عزیزان محترم ہمیں ہمارے بچوں کو ہمیں اسلام کی تاریخ کو بتانا ہوگا، ان کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہوگا. اور اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں اسلام کے تعلق سے کہ اسلام میں ایسا کیوں الی غیر ذالک، تو قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو چیز تم نہیں جانتے ہو انہیں اہل علم سے معلوم کر لو، انہیں علم والوں سے دریافت کر لو. جو چیز نہیں معلوم اسے معلوم کرو، علم حاصل کرو. تو بہرحال ہمیں اس اسلام کی اہمیت بھی بتانا ہوگی، ہمیں ہماری تاریخ کو بھی بتانا ہوگا. اور اس کے بعد ارتداد کیوں پھیل رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے مخلوط تعلیم نظام. لڑکا لڑکی ایک جگہ پر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بات چیت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، اور پھر جب دوستی ہو جاتی ہے تو وہ دوستی کہاں کہاں تک لے جاتی ہے یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو اس لیے جو ارتداد کی وجہ ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مخلوط تعلیم نظام ہے. نظام تعلیم مخلوط نہ ہو. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اسکول کھولیں، وہ اپنی کوچنگ انسٹیٹیوٹ کھولیں، وہ اپنے کالجز کھولیں اور وہاں پر پردے کے ساتھ شریعت کے مطابق مسلم بچیوں کی تعلیم. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ارتداد کی وجہ ہے. اور اسی کے ساتھ ارتداد کی وجہ بتائی اور حل تعلیمی ادارے بنائے مسلمانوں نے. اور ایک جگہ پر مخلوط نظام ملازمت، لڑکا لڑکی ایک ہی جگہ پر جاب کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے سمجھ لیجئے کب وہ جو ہے نکاح تک بات پہنچ جاتی ہے، شادی تک پہنچ جاتی ہے. لڑکی گھر والوں سے بغاوت کرنے لگتی ہے، بھاگ جاتی ہے گھر سے. کب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. قرآن نے صاف کہا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اے محبوب آپ کہہ دو کہ ظاہری بے حیائیاں بھی حرام ہیں اور چھپی ہوئی بے حیائیاں بھی حرام ہیں. اور حدیث شریف میں کیا فرمایا گیا؟ لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، کہ کسی جگہ پر ایک مرد اور ایک عورت ہو تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ کی طرف ابھارتا ہے. اور شیطان کے تعلق سے پھر سرکار نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم،
انسان کی رگوں میں جس طریقے سے خون دوڑ رہا ہے اس طریقے سے انسان کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین کہ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو عزیزان محترم لڑکی جاب بھی وہی کرے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، ورنہ مخلوط نظام ملازمت کی بھی اجازت شریعت نے نہیں دی. تو جن کی اجازت ہے، جن جابز کی اجازت ہے، لڑکی وہی جاب کرے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نظام شادی کو بڑا مہنگا کر لیا ہے. آج دیکھیے آپ شادیوں میں، آپ کسی غریب کی بھی شادی میں چلے جائیں گے تو ایسا لگے گا کسی راجہ مہاراجہ کی شادی ہو رہی ہے. اب کیا ہے بھئی، گھر میں کوئی کمانے والا ہے نا، اس لڑکی کو کہہ دیا گیا تمہارے باپ کی کمائی میں تو تمہارا کبھی نکاح نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے شارٹ کٹ یہی ہے کہ ادھر آ جاؤ، نہ جہیز کا معاملہ ہے نہ خرچے کا معاملہ ہے، بلکہ ہم تو اور تمہیں دیں گے. کس طریقے سے جو ہے منظم طریقے سے جو کوئی جو ہے کسی مسلمان لڑکی کو بہلانے پھسلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کس طریقے سے اس کو پروٹیکشن دیا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس کا سواگت کیا جا رہا ہے، یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے، لڑکیوں کا اسلام چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نظام شادی کو بڑا مہنگا کر دیا ہے. اگر ہم نے اس کو سستا کیا تو سمجھ لیجئے اس پر بھی رکاوٹ آئی. بے شک اچھا اشارہ، بے شک. ایک اور وجہ آپ نے دیکھا ہوگا، مسلم لڑکیاں تو خوب پڑ جاتی ہیں، لڑکیاں خوب پڑ جاتی ہیں. اب جب لڑکی خوب پڑ گئی، اب اس کو اپنے معیار کا رشتہ ہی نہیں مل رہا ہے، رشتہ ہی نہیں مل رہا ہے. اب اگر اس کی تعلیم میں، اگر اس کے گھر والوں نے اس کی دین کی بھی تعلیم اسے دی ہے، تب تو وہ جو ہے دین پر قائم رہے گی، ورنہ وہ آزاد خیال ہو جائے گی. بے شک. بھئی جب تعلیم آ گئی تو وہ آزاد خیال، اور پھر وہ جو ہے اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں اس بات کی کہ وہ جس سے شادی کر رہی ہے وہ ایمان والا ہے کہ نہیں. وہ پھر اپنے لیول کا دیکھتی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ہی جو ہے کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی، بتایا کہ لڑکی اتنی پڑ گئی ہے کہ اس کے لیے کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا ہے. ہم 2 سال سے پریشان ہیں. بولا بچی نہ پڑھے تو پریشانی، اور پڑھ جائے تو پریشان. تو ایک سبب یہ بھی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ بھئی مسلم لڑکوں کو بھی پڑھنا چاہیے، وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. اور اسی کے ساتھ ہمیں ہمارے گھر کا ماحول بھی اسلامی ماحول بنانا پڑے. بے شک، بہت خوب، سبحان اللہ. بھئی ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول میں ہمیں ہمارے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا پڑے. مطلب ہمیں ہماری بچیوں کو، خواتین کو پردے کی تاکید کرنا ہوگی. ایسا نہیں کہ کوئی بھی ہمارے گھر میں گھسا چلا ہے، ہر ایک کا ایک لمٹ ہو. بھئی جو گھر کے خاص لوگ ہیں ان کی گھر میں انٹری، ورنہ ایک دائرہ ہو کہ بس وہاں تک آپ کی انٹری، وہاں تک آئی، اور آگے گھلنے ملنے کی اجازت نہیں. بے شک، بہت خوب. کیونکہ جب آدمی آئے گا جائے گا، ہم جیسے ماحول میں رہ رہے ہیں، تو اس لیے سمجھ لیجئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. قرآن نے صاف کہہ دیا کہ مومنوں اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. بے شک. اور مومن عورتوں سے بھی کہا کہ وہ بھی جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، پردے کا اہتمام کریں. اور جو کوئی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے اس کے لیے صحیح بخاری کی حدیث
अन सहल इब्न साद रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यदमनु ली बैन लय्यिहि व बैन रिजलैहि अदमनु लहुल जन्नह, रवाहुल बुखारी फी सहीह। सही बुखारी की हदीस है। हुजूर ने फरमाया जो कोई मुझे इस बात की जमानत दे दे कि मैंने ना तो कभी अपनी जबान का गलत इस्तेमाल किया और ना कभी अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल किया, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं मोहम्मद उसको जन्नत में ले जाने की गारंटी लेता हूं। क्या बात है। सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बेशक। तो इसलिए जो है ये जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसा वाकया हादसा नहीं हुआ, लेकिन पहले से ही हमें जो है चौकन्ना रहने की जरूरत है। बेशक। चौकन्ना रहने की पहले से जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि सही बुखारी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, रवाहुल बुखारी फी सहीह। सही बुखारी की हदीस, हुजूर ने फरमाया तुम में से हर एक अपने मातहतों का जिम्मेदार है। बेशक। तुम्हारे जो मातहत हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारी तुम पर जिम्मेदारी हो, बल्कि जो तुम्हारे घर के छोटे तुम्हारे मातहत हैं उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। अज़ीज़ान मुहतरम, तो इसलिए जो है ईमान को बचाना, ईमान की हिफाजत करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ख़ास तौर से हम जिस माहौल में रह रहे हैं। तो इसलिए जो है जो भी हमने पॉइंट्स आपके सामने पेश किए, इस पर आप भी गौर व फिक्र करें और अपने ईमान की भी हिफाजत करें, और जो आपके मातहत हैं उनके भी ईमान की हिफाजत करने की कोशिश करें। मौला ताला इस्लाम की, मुसलमानों की गैब से इमदाद फरमाए और हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए। बयान में किसी तरह की गलती हो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी का है हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी का है हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। सलातो वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातो वस्सलाम अलैका हबीबुल्लाह, सलातो वस्सलाम अलैका नबीयुल्लाह, सलातो वस्सलाम। आज जो है 10 तारीख़ है और आला हज़रत का यौम विलादत भी है आज। सुभान अल्लाह। एक बार बाबा से बुलंद